نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر المظفر کے مہینے کو بعض لوگوں نے منحوس قرار دیا نعوذ باللہ اور غلط قرار دیا اور مختلف قسم کی روایات گھڑیں، اور ان روایات میں سے ایک روایت جو عام کی جاتی ہے اور روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جو مجھے سفر کے مہینے کے نکلنے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا۔ اس روایت کو عام کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ درست نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جلدی گزرنے کی گویا حکم دیا کہ جلدی سے گزر جائے، لہذا جنت کی بشارت ملے گی۔ یہ ایک خود ساختہ من گھڑت موضوع اور بالکل غلط روایت ہے۔ دین سے، شریعت سے اس روایت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر گویا جھوٹ باندھنا ہے۔ بڑے بڑے علماء نے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بے اصل اور موضوع قرار دیا، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ شوکانی، علامہ حلوانی، یہ محدثین، ائمہ محدثین ہیں، انہوں نے تمام نے اس روایت کو موضوع من گھڑت قرار دیا ہے۔ اول بات تو یہ ہو گئی کہ یہ روایت من گھڑت ہے، موضوع ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں اس روایت کو عام کرنے والے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درست اصل روایت ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے ہیں تو وہ اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جان بوجھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، علماء بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، اس کے باوجود ایسی روایات کو عام کرنا گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا ہے، جھوٹ باندھنا ہے۔ فلیتبوأ مقعدہ من النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ لہذا اس وعید سے ڈریں اور ایسی کوئی بھی روایت ہو، کوئی بھی حدیث ہو، اس کی تحقیق کر لیں۔ اور یہ دین نہیں ہے کہ کسی مہینے کے آنے جانے پر خوشخبریاں دی، دین پورا ہو گیا، جنت مل گئی۔ یہ تو بڑی آسان، اتنی آسان جنت نہیں ہے، اعمال کرنے ہوتے ہیں، اعمال، اطاعت، احکامات، اتباع، پیروی، یہ دین ہے۔ دین صرف بشارتیں، کھانے پلانے پر دین ختم نہیں ہو جاتا۔ دین تو جو ہے بڑا وسیع ہے، دین کے اندر احکامات ہیں، دین کے اندر تعلیمات ہیں۔ لہذا ان ایسی حدیثوں کو پیش کرنا جن کا دین سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو، یہ انسان کی اپنی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہیں۔ ہمیں ایسی چیزیں جب ہمارے سامنے آئیں تو ہمیں علماء کے پاس جانا چاہیے، ان سے تحقیق کروانی چاہیے کہ آیا حضرت یہ اصل ہے، حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ لہذا یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے، اسے حدیث منسوب کیا جاتا ہے، یہ حدیث بالکل بھی نہیں ہے، من گھڑت ہے، بے اصل ہے۔ اور اگر دوسری بات چلیں اسے مان بھی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ من بشرنی جو ہے بخروج سفر بشرتہ بالجنہ۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سفر کہ جس کے بعد ربیع الاول میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ملاقات، اللہ کے پاس جانے کے زیادہ مشتاق تھے، زیادہ چاہت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کے روبرو حاضر ہونے کی، یہ چاہت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سفر کا مہینہ نکلے تو میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جاؤں، اس کا یہ مطلب درست ہو سکتا ہے۔ اولاً تو یہ روایت ہی نہیں ہے، غلط ہے، من گھڑت ہے، جھوٹ ہے، اور اگر ہو بھی ہو تو اس کی مطلب درست ہونا چاہیے جو شریعت کے مطابق ہو، اور اس کا مطلب درست یہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لہذا پہلی بات اور آخری بات یہی سمجھ لیں کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، اور ایسی روایات کو عام کرنا جو من گھڑت ہوں، جو بے اصل ہوں، یہ مسلمانوں کے لیے اپنی ہلاکت کا سبب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی اصل سمجھ ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔